آب جاری اس پانی کو کہتے ہیں جس میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وعلیکم السلام۔ اگر اس میں چند شرائط موجود ہیں تو وہ آب جاری ہے۔ سب سے پہلے منبع طبیعی کا ہونا ضروری ہے کہ طبیعی طور پر پانی کا ایک منبع ہو جہاں سے پانی جاری ہو، جیسے چشمہ کسی منبع آب سے متصل ہے، پانی کے کسی منبع سے متصل ہے، پھر وہاں سے جو ہے چشمے کے دہانے سے پانی نکلتا ہے اور جاری ہوتا ہے۔ یا مثلا بڑی نہریں کہ بڑی نہریں ہیں وہ پانی سے یا سمندر سے یا دریاؤں سے متصل ہیں، یا پھر جیسے کنواں کا پانی کہ کنواں سے پانی نکلتا ہے اور منبع ذخیرہ آب سے متصل ہیں، یا وہ پانی کہ جو برف کے پہاڑوں سے برف پگھل کر پانی جاری ہو جاتا ہے۔ بعض نہریں صرف برفانی پانی کی وجہ سے، سردیوں میں خوب برف باری ہوتی ہے اور گرمیوں میں جب برف گرم ہو جاتا ہے پگھل کر نہروں کی صورت میں یا کبھی جو ہے دریاچوں کی صورت میں یا کبھی تالابوں کی صورت میں پانی وہاں سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو آب جاری کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ منبع طبیعی رکھتا ہو، منبع آب پانی کا کسی بہت بڑے منبع سے جہاں سے پانی نکلتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پانی جاری ہو، پانی کھڑا نہ ہو، ٹھہرا ہوا نہ ہو، جاری ہو، اگرچہ کسی وسیلے سے جاری ہے۔ پانی جاری ہے کسی وسیلے سے، آپ نے مثلا پائپ لائن بچھایا کہ پانی جاری ہے مسلسل منبع آب سے، نہروں کے ذریعے جاری ہے، کسی نہ کسی طرح جاری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اجمالاً استمرار رکھتا ہو، مسلسل چلتا ہو، اجمالی طور پر آہستہ آہستہ چلے بے شک لیکن مسلسل چلتا ہے۔ تو یہ تین شرائط آب جاری میں ہونا چاہیے، تب وہ آب جاری ہے۔ تو آب جاری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو منبع طبیعی ذکر کیا پہلی شرط ہے کہ جس سے یہ متصل ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ براہ راست اس طرح سے متصل ہو، بس اگر بطور طبیعی وہاں سے جدا ہوتا ہے پھر جاری ہو جاتا ہے۔ مثلا اوپر پہاڑ میں ہے منبع آب، وہاں سے پانی مختلف جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے راستوں سے ہوتا ہوا یا پھر قطرہ قطرہ ہو کر مسلسل گرتا ہے اور نیچے سے جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قطرہ قطرہ ہو کر، قطرے تو متصل نہیں ہیں لیکن یہ ہم عام طور پر اس کو متصل تصور کرتے ہیں، مثلا آبشاروں کے ذریعے کہ پانی جو ہے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر تقسیم ہو جاتا ہے، اور مثلا یا پھر قطروں کی شکل میں، بڑے بڑے قطروں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، جس طرح بارش کا پانی مثلا وہاں سے نیچے گرتا ہے اور پھر جاری ہوتا ہے، تو یہ بھی آب جاری ہے۔ تو لہذا تمام قطرات کا متصل ہونا منبع طبیعی آب سے ضروری نہیں ہے، وہاں سے نکلتا ہے مسلسل اور پھر مسلسل قطرے گرتے ہیں اسی منبع آب سے اور پھر مسلسل جاری ہے، مستمر ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے، وہ قطرے بھی تسلسل سے گرتے جاتے ہیں اور نیچے بھی پانی جاری، تو کافی ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی چیز رکاوٹ بنے اس تسلسل کو توڑے، اس طرح سے معنی بنے کہ مثلا جہاں سے پانی نکل رہا ہے چشمہ، مثلا اس کے سامنے آپ بند باندھ دیں، اب جو پانی جاری ہے یہاں سے آپ نے بند کر دیا، وہ جو جاری ہے پھر اب جاری نہیں ہے، چونکہ تسلسل کو ختم کر دیا، قطع کر دیا ہے، اتصال کو قطع کیا ہے، اب وہ چشمے سے پھر متصل نہیں ہے، آپ نے بند باندھا، بند کر دیا، اب تو اس طرف جو ابھی جاری ہے
لیکن یہاں سے تو بند کر دیا، اب وہ آب جاری نہیں ہے، چونکہ منبع طبیعی آب سے متصل نہیں ہے وہ۔ مثلا یہی جو قطروں کی صورت میں گرتا ہے، اسے بھی کوئی شخص بند کر دے اوپر سے، تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے تو گرتا رہے گا، اب وہ پھر آب جاری میں شامل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، آب جاری اگر چند کر سے کم ہو، اگرچہ کر سے کم ہو، چنانچہ نجاست اس پہ لگے اور متصل ہو جائیں، تو جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اگرچہ کر سے کم ہے، اگرچہ ایک ٹونٹی ہے، اگرچہ ایک چھوٹی سی مثلا آپ نے نہر جاری کر دیا، لیکن منبع آپ سے متصل ہے اور جاری ہے، اگرچہ کر سے کم ہے، چھوٹا سا پائپ لائن آپ لے کر آئیں، تو جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ تبدیل نہ ہو وہ نجس نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاست آب جاری سے متصل ہو جائے، لگے نجاست، تو وہ مقدار جس کا رنگ یا بو جس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے وہ نجس ہے، آب جاری ہے اور نجاست سے آلودہ ہوا ہے، رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہی حصہ نجس ہے۔ اب یہاں تین حصے ہیں پانی کے، ایک حصہ منبع آب کی طرف ہے، ایک حصہ جو ہاں نجاست لگا ہے اور رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، ایک حصہ اس کے بعد والا، ایک حصے کو درمیان میں جو ہے نجاست نے رنگ بو یا ذائقے کو تبدیل کیا اور نجس ہو چکا ہے، تو وہی حصہ جس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو چکا وہ نجس ہے، اور وہ حصہ جو اب منبع آب کی طرف سرچشمے کی طرف ہے، وہ حصہ اگر چکر سے کم ہو پھر بھی پاک ہے، اگر چکر سے کم ہو، مثلا نہر چھوٹا سا چشمہ ہے، چشمے سے 1 میٹر اس طرف مثلا آرام سے پانی چل رہا ہے، وہ حصہ نجس ہوگا، اس طرف جو اگر چکر سے کم ہے لیکن منبع آپ سے متصل ہے وہ آب جاری کے حکم میں، اگر چکر سے کم ہے، نجاست سے اس طرف کہ جہاں سے آگے جاری ہے اس طرف کا جو پانی ہے اگر کر کی مقدار میں ہو یا پھر دوسرے پانی سے مل کر جس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے اور وہ کر کی مقدار میں جو ہے ہو تو پھر وہ پاک ہے، ورنہ پھر نجس ہے، یعنی جو حصہ نجس ہوا اس سے آگے والا، نہ کہ منبع آپ کی طرف، وہ تو خیر آب جاری کے حکم میں جو اس طرف ہے، وہ اگر کر کی مقدار میں ہے یا خود یا پھر سائڈ میں دوسرے پانی وغیرہ سے مل کر کی مقدار میں، تو رنگ وہ یہ ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، پاک ہے۔ اگر وہ کر کی مقدار سے کم ہے تو پھر وہ حصہ پاک نہیں ہے، نجس ہے۔ تو آب جاری کے حکم میں یہ ہے، جب نجس ہو جائے ایک حصہ پھر وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، طرف منبع آب وہ آب جاری کے حکم میں ہے، اور آخری سرا جو اس طرف ہے وہ اگر کر کی مقدار میں ہے تو ٹھیک پاک ہے، ورنہ پھر وہ بھی نجس ہے۔ وہ اگر رکا ہوا نہ ہو، وہ جاری ہو، مثلا نہر کے اس طرف ہو، سر اسی ابھی جاری کا ہی حکم ہے۔ نہیں، یہ آخری والا سرا نا جی سر، جو جاری ہے اس سے آگے نجاست ہے، یہ آخری والا کنارہ جاری ہے، یعنی رکا ہوا نہیں کہ آدمی اندازہ لگا یہ کھر ہے یا نہیں ہے، وہ جاری ہے، ابھی ادھر سے آدمی پانی پی لے۔ وہی عرض کر رہا ہوں، اسی حصے کا عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ ابھی آپ نے تصور کیا کہ تیزی سے جاری ہے، ابھی آپ ایک دفعہ تصور، اگر تیزی سے جاری ہے تو رنگ بو یا ذائقہ ادھر نجس لگے گا، جب تک آپ دیکھیں نکل جائے گا۔ مثلا آہستہ جاری ہے، مثلا چشمہ ہے کہ نہریں بالکل ایسا جیسا ٹھہرا ہوا پانی آہستہ آہستہ جاری ہے، تو وہ کافی دیر تک اگر رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ کافی دیر تک رہتا ہے، چونکہ پانی آہستہ سے
چلتا ہے اور آہستہ سے یہاں سے نیا پانی ملتا ہے اور رنگ بو ذائقے کو ختم کرتا جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز کا تصور کریں کہ آپ نے دیکھ لیا، محسوس بھی کیا کہ ایک حصے میں نجاست لگی ہے اور رنگ بو یا ذائقہ تبدیل کیا ہے، تو اب اسی حصے کو تصور، وہ حصہ نجس ہے، تو وہ حصہ پہلا حصہ نجس ہے۔ اب اس سے پہلے والا حصہ جو چشمے سے متصل ہے وہ آب جاری کے حکم میں ہے، اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے اب وہ آب جاری کے حکم میں نہیں ہے، یا آب کر ہے یا پھر آب قلیل۔ تو اگر کر کی مقدار میں ہے تو پھر زیادہ پانی ہے تو وہ پاک ہے، چونکہ نجاست سے رنگ بو تبدیل۔ اگر وہ کر سے کم ہے پھر آب قلیل کے حکم میں ہے، اس نجاست کی وجہ سے وہ بھی نجس ہے۔